السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ایب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول ایب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ ایمن خان کا ناول جنون سے عشق کی راہ، ایپیسوڈ نمبر 1۔ لندن کی وسیع و عریض کنگز روڈ پر رات کی اس پہر لوگوں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ وہ بھی رات کے اس پہر اپنے کچھ قریبی دوستوں کے ساتھ لوگوں کے رش کو چیرتا ہوا تیزی سے شاپنگ مال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے ہر حال میں آج شاپنگ مکمل کرنی تھی۔ لسٹ تھی کہ ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی، اور اسے شاپنگ سے تو خاصا بیڑ تھا، اس لیے وہ 3 دن سے جھنجھلایا ہوا پھر رہا تھا۔ آج بھی ارسل اور ڈیوڈ کی بھرپور منت کرنے کے بعد وہ دونوں اس کے ساتھ آنے پر راضی ہوئے تھے، ورنہ مائیکل، جان اور محمد نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اس کے ایسے کسی فضول کام میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ لسٹ بھی اس کی چھوٹی اکلوتی بہن کی تھی جو وہ پوری کرنے پر مجبور تھا، ورنہ تو کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو درار سنان خان کو کوئی کام کرنے پر مجبور کرے۔ اکڑو، اڑیل اور غیرت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ 15 سال سے لندن جیسے ملک میں رہنے کے باوجود بھی اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا پٹھانوں کا خون جوش مارتا تھا۔ اسی وجہ سے 15 سال سے کوئی ایجوکیشن میں پڑھنے کے باوجود اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی، اور یہ اس کے دوستوں کے نزدیک نہایت شرمندگی کی بات تھی۔ وہ شاپنگ مکمل کر کے کنگز روڈ پر موجود شاپنگ مال سے باہر نکل آیا تھا۔ ارسل اور ڈیوڈ بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ خان، مجھے تو بھوک لگ گئی ہے یار۔ ہاں ارسل، بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، بٹ خان، ڈو یو ڈونٹ تھنک سو اٹس آلریڈی ٹو لیٹ؟ یس آئی نو ڈیوڈ، اٹس ٹو لیٹ۔ اوکے لیٹس گو ٹو مائی اپارٹمنٹ، آئی ول کوک مائی اسپیشل ٹریڈیشنل ڈش آف چپل کباب فار بوتھ آف یو۔ بٹ خان، وٹ از چپل کباب؟ اف چھوڑ اسے خان، اگر یہاں اسے بتانے بیٹھ گئے نا کہ چپل کباب کیا ہوتے ہیں تو یہی پوری رات نکل جائے گی اور سمجھ اسے پھر بھی نہیں ہانی۔ ہاں ہاں ہاں، صحیح کہہ رہے تو ارسل، چلو پھر تم دونوں میرے ساتھ۔ سوات کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رات کی برف باری کے بعد اب آسمان صاف تھا۔ چوٹیوں کے اوپر کچھ فاصلے پر سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکل رہا تھا۔ جوں جوں سورج کی کرنیں زمین پر اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیل رہی تھی، چرند پرند جو کہ سردی کی وجہ سے رات کو چھپ کر بیٹھے تھے اب اپنے روزگار کی تلاش میں اڑتے پھر رہے تھے۔ سوات میں پہاڑوں کے درمیان خان حویلی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس حویلی کے مکین بھی اس میں اسی شان سے رہتے تھے۔ امبہاج بچے اٹھ جاؤ، تمہاری بیوی جان کافی غصہ کر رہی تھی کہ تم آج صبح ان کے کمرے میں انہیں قہوہ دینے نہیں آئی۔ مورے، آج میرا پیپر ہے، میں پوری رات تیاری کرتی رہی تھی، اس لیے صبح نماز پڑھ کر بیوی جان کو قہوہ دینے کا خیال ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جانے سے پہلے اپنے دارجی اور بیوی جان سے مل کر دعائیں لے کر جانا، تمہارا پیپر اچھا ہوگا۔ جی مورے، لے کر جاؤں گی، ابھی میں ذرا فریش ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے بچے، میں ذرا باورچی خانہ دیکھ لوں، پتہ نہیں درخنے نے ناشتہ بنایا کہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گئیں، اور اس نے اپنے ساتھ ایک نظر سوئی ہوئی انتصارہ پر ڈالی اور سر جھٹک کر واش روم میں چلی گئی۔ خان حویلی اشمل علی خان کی جاگیر تھی، جن کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا سنان اشمل خان، چھوٹا بیٹا سالک اشمل خان اور بیٹی رضوہ اشمل خان۔ اشمل خان کو علاقے کے سب لوگ دارجی کہتے تھے، اور سنان اشمل خان کو پیر خان، جبکہ سالک اشمل کو چھوٹے خان کہتے تھے۔ اشمل خان کی اہلیہ زرنور بانو بی بی جان کے نام سے جانی جاتی تھیں، اور سنان خان کی اہلیہ جہارہ بیگم اور سالک خان کی اہلیہ راہمیہ بانو تھیں۔ سنان اشمل خان کے 3 بیٹے ادھام سنان خان، درار سنان خان اور محجب سنان خان تھے، جبکہ ان کی ایک بیٹی میسا سنان خان تھی، جبکہ سالک اشمل خان کی 2 بیٹیاں امبہاج سالک خان، انتصارہ سالک خان اور ایک بیٹا سبی سالک خان تھا۔ رضوہ اشمل خان کی شادی ان کے چچا زاد شیر خان سے ہوئی، اور وہ بھی ادھر سوات میں ہی اپنے 2 بچوں ذکوان خان اور یمامہ خان کے ساتھ رہتی تھیں، اور اکثر ہی خان حویلی آتی رہتی تھی۔ سلام بیوی جان، بخیر اگلے بچے، تم صبح ہمارے پاس کیوں نہیں آیا تھا؟ ہم تمہارا انتظار کرتا رہا۔ سو سوری بیوی جان، آج میرا پیپر ہے، میں وہیں جا رہی ہوں۔ مورے نے کہا تھا جانے سے پہلے آپ کی اور دارجی کی دعائیں لے کر جاؤں۔ جیتی رہو ہمارا بچہ، خوب ترقی کرو۔ شکریہ بیوی جان، دارجی کہاں ہیں؟ بچے وہ تو صبح سے مہمان خانے میں بیٹھے ہیں، کوئی ان کے ملنے کے واسطے آیا ہے؟ ٹھیک ہے بیوی جان، میں ان سے وہیں مل لیتی ہوں۔ ان سے دعائیں لے کر وہ بیوی جان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ درخنے، او درخنے۔ جی بیوی، جا اندر سے میری چادر لے کر آؤ، اور گل خان بابا کو کہو کہ گاڑی نکالے، میں دارجی سے مل کر آتی ہوں۔ جی بیوی۔ درخنے اندر کی جانب بڑھ گئی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کی سیاہ چادر اسے لا کر تھما دی۔ اس نے چادر اچھے سے سر پر اوڑھی اور مہمان خانے کی جانب بڑھ گئی۔ مہمان خانے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی۔ اندر سے گل بانو باہر آئی تھی۔ حکم بیوی جی، دارجی کو کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ جی بیوی جی۔ گل بانو اندر کی جانب بڑھ گئی اور کچھ دیر میں واپس لوٹ آئی۔ دارجی بلا رہے ہیں بیوی آپ کو۔ وہ مہمان خانے کا دروازہ عبور کر کے سیدھا دارجی کے سامنے آئی تھی۔ بخیر اگلے دارجی،
بخیر اگلے بچے، کیسا ہے تم؟ دار جی میں ٹھیک، پیپر دینے جا رہی ہوں، دعا کیجیے گا۔ اللہ تم کو کامیاب کرے بچے، خوش رہو۔ شکریہ دار جی، چلتی ہوں۔ سلام۔ وعلیکم السلام۔ وہ آج بہت خوش تھا کیونکہ آج اسے 15 سال کی محنت کا ثمر ملنے والا تھا۔ آج لندن اسکول آف اکنامکس میں فائنل کنوکیشن تھا اور وہ اس میں ہی جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ دسمبر کا وقت چل رہا تھا اور کرسمس کی چھٹیاں بھی آنے والی تھیں اور اسے بزنس کی ڈگری لے کر واپس اپنے وطن پاکستان جانا تھا۔ اس وقت وہ اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھا اور اپنے کمرے میں پوری وارڈروب کے کپڑے پھیلائے سوچ رہا تھا کہ کنوکیشن میں کیسی ڈریسنگ کر کے جائے۔ ارسل، ڈیوڈ، مائیکل، جون اور محمد اسے وہیں جوائن کرنے والے تھے۔ اس کے بعد ان سب کا آخری بار پارٹی کا ارادہ تھا۔ اس نے بڑی سوچ وچار کے بعد گہرے نیلے رنگ کی شرٹ نیلے ہی رنگ کی جینس کے ساتھ پہنی۔ برف باری اپنے جوبن پر تھی، پر اس کے بنائے گئے امریکن طرز کے اپارٹمنٹ کو بنایا ہی اس طریقے سے تھا کہ وہاں سردی نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے ڈریس اپ ہو کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ وہ پٹھان تھا، اس کا نام درار سنان خان تھا اور وہ بھلا کا وجیح مرد تھا۔ اس کے بھورے بال ہمیشہ ماتھے پر بکھرے رہتے اور وہ انہیں وقتاً فوقتاً ہاتھ سے ماتھے سے پیچھے ہٹاتا رہتا۔ وہ سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا۔ اس کی گہری کتھئی آنکھیں تھیں جو اس کی آنکھوں میں ایک بار دیکھ لیتا وہ نظر نہ چرا سکتا۔ بالوں کے یہ ہم رنگ، اس کے چہرے پر بھورے رنگ کی ہلکی ہلکی داڑھی تھی۔ وہ مضبوط اور توانا مردانہ جسم کا مالک تھا۔ بے انتہا لڑکیاں اس کی وجاہت پر مرتی تھیں اور اس کی ایک نظر کے لیے ترستی، پر وہ اتنا اکڑو اور مغرور تھا کہ ایک نگاہ غلط بھی وہ کسی پر نہیں ڈالتا تھا۔ اسے اپنی وجاہت، اپنی قابلیت پر بہت ناز تھا، اس لیے وہ ہمیشہ اسٹینڈرڈ کی چیزیں خریدتا اور اپنے لیول کے لوگوں کو ہی دوست بناتا۔ اپنے بال ماتھے پر سے ہاتھوں سے ہٹا کر اس نے خود پر ایول اور بٹ اچھے سے اسپرے کیا اور پیوروں کو جوتوں میں قید کر کے اپنا آخری جائزہ لیا اور بلیک اوور کوٹ اٹھا کر پہنا اور اپارٹمنٹ لاک کر کے لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ لفٹ سے نیچے آ کر اپنی لیمن گنی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے لندن اسکول آف بزنس کی روڈ پر ڈال دی، اور پھر وہ آخر لندن اسکول آف بزنس کے گیٹ پر پہنچ گیا اور گاڑی ایک طرف پارک کر کے گیٹ عبور کرتا ہوا اسکول میں داخل ہوا۔ اسے اس کے 5 دوست آڈیٹوریم کے گیٹ کے باہر ہی اس کا انتظار کرتے ہوئے مل گئے اور پھر وہ 6 لوگ آڈیٹوریم میں داخل ہو گئے جہاں وہ کنوکیشن کا فنکشن رکھا گیا تھا۔ وہ اپنی اپنی ریزروڈ سیٹ پر براجمان ہو چکے تھے۔ اسٹیج پر موجود ڈائریکٹر اپنے اس بیچ کے اسٹوڈنٹ کی تعریف کر رہا تھا اور ان کی محنت کو خوب سراہ رہا تھا۔ آج اس جگہ وہ اتنی بے نیازی سے بیٹھا ہوا تھا جیسے آج کے فنکشن میں اس کی دلچسپی کا کوئی سامان ہی نہ ہو، اور پھر وہ گھڑی بھی آ گئی جب ڈائریکٹر نے گولڈ میڈل لینے والوں میں سب سے پہلا نام اس کا بولا تھا، اور اسے تو جیسے پتہ ہی تھا کہ درار سنان خان کا یہ تمغہ اس کا ہی تھا۔ اس کے تاثرات میں رتی برابر بھی کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ بہت بے نیازی سے آرام سے اپنی نشست سے اٹھا، متواتر اور مناسب چال چلتا ہوا اسٹیج پر پہنچ گیا اور اسی بے نیازی سے اپنا تمغہ اپنے گلے میں سجا لیا اور بغیر کچھ کہے اسٹیج سے نیچے اتر آیا اور کچھ ہی دیر میں ڈگری لے کر لندن اسکول آف بزنس کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر باہر آ گیا۔ تب بھی اس کے دوست اس کے ساتھ تھے اور گولڈ میڈل پر اس سے ہیوی چیٹ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آج لندن میں اس کی آخری رات تھی۔ صبح 6 بجے کی فلائٹ سے وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان جا رہا تھا۔ اسے مزید یہاں رکنے کی اجازت دارجی سے نہیں ملی تھی۔ وہاں سے سیدھا وہ لندن کے ایک بہت مہنگے اور خوبصورت ریسٹورنٹ میں آ گئے اور رات کا ڈنر کیا۔ پھر وہاں سے نکل کر وہ 6 لوگ بے مقصد سڑکوں پر چہل قدمی کرنے لگے۔ آج اس کا موڈ بہت خراب تھا اور وہ بہت ہی زیادہ خاموش تھا، شاید اس کی وجہ اس کا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان جانا تھا۔ جب وہ تھک گیا تو ایک طرف سڑک پر رکھے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا۔ 15 سالوں میں اس نے 6 دوست بنائے ضرور تھے، پر وہ کبھی ان سے اپنے دل کی بات نہیں کہتا تھا، نہ کبھی اس نے اپنے گھر کی سخت روایات کا بتایا تھا۔ ان میں سے صرف ارسل تھا جس کے ساتھ وہ کبھی کبھی اپنی کوئی دل کی بات کر لیتا، وہ بھی تب جب بہت تھک جاتا۔ اب بھی وہی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ باقی اس سے مل کر اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آنے کا وعدہ لے کر جا چکے تھے، پر وہ نہیں گیا تھا، اس کے برابر میں بیٹھا رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے، تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کیونکہ تم نہیں جا رہے ہو خان، اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے بڑی رسانی سے جواب دیا تھا۔ ابھی میرا دل نہیں کرا اس لیے نہیں جا رہا، لیکن تم تو جاؤ۔ کیا بات ہے خان، آج تو تمہارے لیے بہت خوشی کا دن ہونا چاہیے، پھر تم اتنے بجھے بجھے کیوں ہو؟ ارسل، اس سوال کا کیا جواب دوں میں تمہیں؟ کیوں خان، آخر بات کیا ہے؟ میں پاکستان نہیں جانا چاہتا ارسل۔ لیکن کیوں خان، 15 سال ہو گئے تمہیں پاکستان سے آئے ہوئے، اور تم ان 15 سالوں میں ایک بار پاکستان گئے تھے، بس کیا اسکائپ پہ بات کر لینا کافی ہوتا ہے؟ نہیں ارسل، تم نہیں سمجھتے ہو۔ کیا بات ہے آخر، تم مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ تمہاری ماں تمہیں گلے لگائے، تم اپنے باپ کے سینے سے لگو، بھائیوں سے ہنسی مذاق کرو، بہن کو غرور بخشو، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرو، اپنے دادا کو پوتے کا مان دو، اپنی دادی کو سینے کی ٹھنڈک دو؟ کیا تمہارا ان سب چیزوں کے لیے دل نہیں کرتا؟ ارسل، یہ سب جو تم کہہ رہے ہو نا، کرتا ہے میرا دل، پر
ہماری حویلی میں سب کچھ اتنا روایتوں میں الجھا ہوا ہے کہ کسی کو کسی کی خوشی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جانتے ہو جب میں پاکستان جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ ارسل اس کی جانب میں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک طنز بھری مسکراہٹ ابھری۔ جب میں پاکستان جاؤں گی نا تو میری شادی کر دی جائے گی، وہ بھی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جسے میں جانتا بھی نہیں ہوں، بس بچپن سے اسے میرے نام پر بٹھایا ہوا ہے، اور اب میری یا اس کی مرضی ہو یا نہ ہو ہمیں ایک رشتے میں باندھ دیا جائے گا۔ اور تم جانتے ہو ارسل، میں کوئی معمولی چیز بھی اپنے پاس برداشت نہیں کرتا، تو ایک معمولی لڑکی کس طرح اپنی زندگی میں برداشت کروں گا؟ حویلی کی چار دیواری میں پڑی بڑی لڑکی جسے میں نے 15 سال پہلے دیکھا تھا، اور اب تو شکل بھی یاد نہیں، اور جا کر بھی میں اسے ایک بار دیکھ نہیں سکتا کیونکہ ہماری روایات اور پردہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کزن ایک دوسرے سے ملیں یا بات چیت کریں یا دیکھیں۔ حویلی کی ساری عورتیں غیر محرموں سے پردہ کرتی ہیں، اور وہ لڑکی ان پڑھ گنوار مجھ جیسے بزنس پڑھے ہوئے ایجوکیٹڈ لڑکے کی منگ ہے، وہ بھی بچپن کی، اور مجھے ہر حالت میں اس سے شادی کرنی ہے، اور میں انکار نہیں کر سکتا، ورنہ مجھے حویلی اور پوری جاگیر جائیداد اور اپنے حسب نسب سے آگ کر دیا جائے گا۔ وہ کہہ کر خاموش ہو چکا تھا اور ارسل حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ خان کیا پتا وہ لڑکی جاہل گنوار نہ ہو۔ ہم، ایک بار پھر وہ تمسخر سے ہنسا تھا۔ حویلی کی لڑکیاں اور باہر پڑھنے جائیں گی؟ نہیں ارسل، یہ روایت کے خلاف ہے۔ ارسل بس خاموش ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ پیپر دے کر ابھی حویلی پہنچی تھی کہ حویلی میں عجیب قسم کی گہما گہمی دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اتنی سجاوٹ اور اتنا اہتمام آخر کیوں کیا جا رہا ہے۔ وہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ہی گری ہوئی حویلی کے مین دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی اور وسیع کوریڈور عبور کرتے ہوئے زران خانے سے ہوتے ہوئے بالائی منزل پر بنے ہوئے اپنے اور انتصارہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ آج کافی تھکی ہوئی تھی، شکر تھا کہ پیپر اچھا ہو گیا۔ اس کا سر ہلکے ہلکے دکھ رہا تھا، مگر حویلی کی گہما گہمی کم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ اس نے سر سے اپنی سیاہ چادر اتار کر بیڈ پر ایک طرف رکھی اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بہاد صالح خان بے پناہ حسن کی مالک تھی۔ جس قدر وہ حسین تھی اتنی ہی اپنے حسن سے بے پرواہ تھی۔ اس کی سنہری لمبی زلفیں اس کے کولہوں تک آتی تھیں، خوبصورت بڑی بڑی گہری سمندری آنکھیں جن سے ہمہ وقت ذہانت جھلکتی تھی، سرخ دودیا رنگت سے سجا پرکشش چہرہ، کھڑی خوبصورت ناک اور دلکش عنابی ہونٹوں کے نیچے تھوڑی پر سیاہ تل جو ہمہ وقت اس کی تھوڑی پر نمایاں رہتا۔ ہونٹوں پر ہمیشہ خوبصورت اور دلکش مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کیے رہتی۔ بلا شبہ وہ حسین تھی اور بے پناہ حسین تھی۔ وہ خوش قسمت تھی کہ اس کے حسن کو اس کے محرموں کے سوا کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ حسین تھی تو بے پناہ پاکیزہ بھی تھی، اپنے حسن کو سنبھال کر رکھنے والی۔ باہر شور کی آواز اسے متواتر آ رہی تھی اور وہ سر جھٹک کر واش روم میں فریش ہونے چلی گئی تھی۔ حویلی کا غیر معمولی شور اسے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے زنان خانے میں چلی آئی تھی جہاں رنگ برنگے پکوانوں کی تیاری چل رہی تھی۔ جہارا بیگم حد سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھیں۔ وجہ وہ نہیں جانتی تھی، وہ بس پیر بیگم کی خوشی دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی ان کی خوشی کے بارے میں ان سے دریافت کرنے ہی والی تھی کہ جب اسے زنان خانے کے دروازے پر رضویٰ بیگم اور یمامہ نظر آئی تھیں۔ پھوپھی جان! انتصارہ پیچھے سے چلاتی ہوئی آئی اور رضویٰ بیگم کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر بے پناہ خوش ہوئی تھی۔ پاخیر آغلے پھوپھی جان، پاخیر آغلے بچے۔ جس شائستگی سے اس نے انہیں سلام کیا اسی شائستگی سے انہوں نے جواب دیا تھا۔ آج بہت دنوں بعد چکر لگایا آپ نے پھوپھی جان۔ بس بچے گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوتے، اوپر سے زکوان کے نت نئے بکھیڑے، ایسے میں وقت ہی نہیں ملتا۔ آئیے نا رضویٰ بیٹھیں، آپ اور یمامہ آپ بھی آئیں۔ رحمہ بیگم نے دونوں کو بیٹھنے کو کہا۔ وہ وہاں سے چل کر جہارا بیگم کے پیچھے باورچی خانے میں آ گئی۔ پیر بیگم، جی بچے بولیے، یہ سب کیا ہے؟ کیا سب؟ انہوں نے مصروف سے انداز میں اسے جواب دیا۔ پیر بیگم، میں سب کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، یہ سجاوٹ، یہ تیاری کس کے لیے ہے؟ اوہ اچھا، معاف کیجیے گا بچے، ہم نے دھیان نہیں دیا۔ یہ سب تو آج میرے لخت جگر کے آنے کی خوشی میں ہے۔ کون آ رہا ہے؟ اس کی آواز خود بخود لڑکھڑا گئی تھی۔ درار سنان خان آج واپس آ رہے ہیں، اپنی حویلی میں، اپنوں میں، اپنی روایات میں، اپنے حسب نسب میں۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھیں۔ وہ اب ان کے چہرے کی رونق سمجھی تھی کہ یہ کس کا اثر ہے۔ اس کے آنے پر اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں خوشی کی ہلکی سی رمق جاگی تھی۔ جانتی تو وہ بھی تھی کہ بچپن سے اس سے منسوب ہے۔ وہ سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی جب اسے اپنے کندھے پر کسی کے دباؤ کا احساس ہوا۔ وہ بری طرح ڈر گئی۔ کیا ہوا بیوی، آپ ڈر گئیں؟ اوہ پلوشے بھابھی، آپ ہیں؟ بس میں تو ایسے ہی کھڑی تھی، دھیان نہیں تھا نا اس لیے۔ دھیان کہاں تھا آپ کا؟ وہ بھی مکمل تشویش کے موڈ میں تھیں۔ اوہو کہیں نہیں، باہر چلتے ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر باورچی خانے سے واپس زران خانے میں لے آئی۔ تمام کام مکمل ہو چکے تھے۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا کیونکہ آج کوئی معمولی دن نہیں تھا۔ آج 15 سال بعد درار سنان خان اپنے اصل میں واپس آ رہا تھا۔
سب سے زیادہ خوش بی جان اور دارجی تھے، جنہوں نے نہ جانے کب سے یہ آس لگائی ہوئی تھی کہ وہ واپس آئے گا، اور اب آخرکار ان کی آس پوری ہو رہی تھی۔ 15 سال کے دوران صرف وہ ایک بار پاکستان آیا تھا، وہ بھی تب جب اس کے بڑے بھائی ادھام سنان خان کی شادی تھی اور دارجی نے اسے بہت مشکل سے آنے پر راضی کیا تھا۔ وہ صرف ایک ہفتے کے لیے آیا اور ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ واپس لندن چلا گیا تھا، اور اب وہ کتنی بھی کوششیں کیوں نہ کر لیتا، آخر کو آنا اس نے یہاں ہی تھا، سو وہ آ رہا تھا ہمیشہ کے لیے لندن کو خیر بات کہہ کر، پاکستانی ہونے کے لیے، اپنے وطن، اپنے ملک کی مٹی میں۔ اس کی ماں آج واقعی بے پناہ خوش تھی۔ اگلی صبح 6 بجے اس کی پرواز کی لینڈنگ تھی، اور ابھی شام کے 6 بج رہے تھے، یعنی کہ اس کے آنے میں ابھی کافی گھنٹے باقی تھے، اور یہ کافی گھنٹے گزارنا گھر کے ہر فرد کو بھاری لگ رہا تھا۔ خان حویلی کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی۔ حویلی کو 3 بڑے گیٹ لگتے تھے، ہر گیٹ پر کم از کم 2 چوکیدار رکھے گئے تھے۔ حویلی کی مین گیٹ سے اندر سیدھی سڑک جاتی تھی۔ اس طرح ہر گیٹ کے اندر کی جانب سڑکیں بنائی گئی تھیں جو سیدھی پوچھ تک جاتی تھیں۔ سڑکوں کے دونوں جانب خوبصورت لان بنائے گئے تھے۔ مین گیٹ سے اندر آتی سڑک کو اس کے دونوں جانب لگے درختوں نے ڈھانپ رکھا تھا، اور خوبصورت درختوں کے خوبصورت گھاس لگا کر، مختلف پودے، درخت، پھول لگا کر ایک حسین باغ کی شکل دی گئی تھی۔ دوسری جانب سوئمنگ پول بنایا گیا تھا، اور بیٹھنے کے لیے درخت کی لکڑی کاٹ کر خوبصورت کرسیاں اور صوفوں کی شکل دی گئی تھی۔ وہ سڑک پوچھ پر ختم ہوتی تھی جہاں قطار در قطار گھر کے ہر فرد کی گاڑی کھڑی تھی، اور پوچھ کراس کر کے حویلی کا اندرونی وسیع دروازہ دکھتا جو روایتی طرز کا بنایا گیا تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی وسیع کوریڈور شروع ہوتا تھا جس کے دونوں جانب مہنگی اور خوبصورت پینٹنگز لگائی گئی تھیں۔ کوریڈور عبور کرتے ہی 2 راستے ہو جاتے تھے، ایک زنان خانے کی طرف اور دوسرا مردان خانے کی طرف۔ دونوں کے درمیان لکڑی کی خوبصورت جالیاں لگائی گئی تھیں جن میں بڑے بڑے سوراخ تھے۔ دونوں مردان اور زنان خانوں میں سے سیڑھیاں اوپر کی جانب چڑھتی تھیں۔ نیچے کوریڈور ختم ہوتے ہی بائیں جانب دارجی اور بی جان کا کمرہ تھا، جو کہ حویلی کا ایک وسیع کمرہ تھا۔ حویلی کے اندرونی حصے کے شروع میں کوریڈور کے دائیں جانب وسیع مہمان خانہ بنایا گیا تھا جو ایک کمرے، ایک دالان، ایک باورچی خانے اور باتھ روم پر مشتمل تھا۔ سیڑھیوں سے اوپر بائیں جانب سنان اشمل خان کا پورشن آتا تھا۔ سنان اشمل خان کے پورشن میں ایک کمرہ پیر خان اور پیر بیگم کا تھا، اور باقی لائن میں 3 کمرے بنائے گئے تھے، اور ایک کمرہ سامنے کی جانب تھا جو میسا کے پاس تھا۔ باقی کے 3 میں سے پہلا والا کمرہ ادھام خان اور پلوشے کا تھا، دوسرا درار کا، اور تیسرا محجب کے پاس تھا۔ اس طرح صالح خان کے پورشن میں بھی ایک کمرہ چھوٹے خان اور رحمہ بانو کے پاس تھا۔ دائیں جانے والا امبہاج اور انتصارہ کا، اور بائیں جانے والا سبھی کے استعمال میں تھا۔ سامنے کا پورشن ردوا بیگم کا تھا، وہ جب آتی خود استعمال کرتی تھی۔ حویلی کا خوبصورت اور روایتی فرنیچر تھا۔ خان حویلی دیکھنے والوں کے لیے ایک انمول اور روایتی شاہکار تھی۔ وہ تمام کام نپٹا کر رات کو اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تو دیکھا انتصارہ بیڈ پر بیٹھی ہاتھوں پر کریم لگا رہی تھی۔ وہ بھی دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ کر واش روم میں چلی گئی، اور جب نکلی تو کافی فریش تھی۔ وہ آ کر انتصارہ کے ساتھ بیڈ پر لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کر رہی تھی، پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بی بی، اسے اپنے قریب انتصارہ کے پکارنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے بھی آنکھوں پر بازو رکھے سرسری سا جواب دیا تھا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کس بارے میں؟ اس نے بھی اسی انداز میں سوال کیا تھا۔ درار لالا کے واپس آنے کے بارے میں۔ انتصارہ پلیز سو جاؤ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اس نے کافی درست لہجے میں اسے جواب دیا تھا۔ بی بی، آپ کو کیا لگتا ہے وہ 15 سال بعد واپس آ کر یہاں کے ماحول اور روایات میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں انتصارہ، یہی تو برائی ہے ہمارے خاندان میں کہ یہاں شادی کم لگتی ہے اور قربانی زیادہ لگتی ہے۔ بی بی، میں نے سنا ہے وہ کافی اکڑو اور سخت مزاج ہیں۔ ہوں بھی تو کیا فرق پڑتا ہے، زندگی انہی کے ساتھ گزارنی ہے۔ اس کے لہجے سے کافی لاپرواہی جھلک رہی تھی، جبکہ انتصارہ اپنی بڑی بہن جسے سب بی بی کہہ کر مخاطب کرتے تھے اس کے لیے کافی پریشان تھی۔ حالانکہ اس کا اپنا رشتہ بھی محجب سے بچپن سے طے تھا، پر انتصارہ کو اس کی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ اس سے کبھی نہ ملنے کے باوجود بھی اس کی طبیعت سے کافی حد تک واقف تھی، اور وجہ میسا تھی جو ہر وقت انتصارہ کے ساتھ چپکی رہتی تھی، اور پیغام رسانی کا سلسلہ بھی اسی کی بدولت چلتا تھا، اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ محجب اس سے محبت کرتا ہے اور وہ خوش رہے گی اس کے ساتھ۔ پر وہ اپنی بہن کے لیے کافی پریشان تھی، کیونکہ درار اپنے دونوں بھائیوں سے مختلف طبیعت کا مالک اور کافی اکڑو تھا۔ اس نے مڑ کر اپنی بیوی کی جانب دیکھا تھا جو کہ کروٹ بدل چکی تھی۔ اسے یہ طے کرنا مشکل لگ رہا تھا کہ وہ سو رہی ہیں یا جاگ رہی ہیں۔ وہ بھی اپنی بیوی کی دائمی خوشیوں کی سچے دل سے دعا کر کے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر کے سونے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھ تہجد کے وقت کھلی تھی۔ وہ اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی، اور کچھ دیر بعد باہر نکلی تو باوضو تھی۔ اس نے جائے نماز بچھا کر 2 رکعت تہجد نماز کے لیے فرض کی نیت باندھی، اور 2 رکعت تہجد نماز ادا کی، اور پھر سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔
وہ ہمیشہ جب بھی مانگتی اس کی مخصوص دعا میں اپنے سے جڑے ہر رشتے کی سلامتی ہوتی، ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے لیے کم ہی کچھ مانگا کرتی تھی، وہ بس اپنے لیے ایک دعا کرتی کہ اللہ اسے نیکی کے راستے پر ہمیشہ چلنے کی توفیق دے اور اسے ڈھیر سارا صبر دے تاکہ وہ کبھی نہ تھکے۔ پر آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اللہ سے رحم اور اس کا فضل بھی مانگے، اور اس نے مانگا تھا کہ اللہ اس پر ہمیشہ رحم فرمائے، جو بھی آزمائشیں اس پر ڈالے اسے ان میں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، کیونکہ کسی حد تک وہ جانتی تھی کہ اب آگے اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ان 15 سالوں میں اس نے دوران سنان خان کے اتار چڑھاؤ کو بہت گہرائی سے محسوس کیا تھا، لیکن وہ ہر بار نئے سرے سے خود کو باور کرواتی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی ہے، کیونکہ اس کے خیال میں جس دن اسے یہ بات یاد آ گئی نا کہ وہ دورار سنان خان کی محبت میں بچپن سے گرفتار ہے، اس دن وہ ہار جائے گی۔ اس لیے وہ کبھی خود کو یاد نہیں آنے دیتی تھی یہ بات۔ سختی سے اپنی زندگی میں وہ جس بات کی نفی کرتی اور جھٹلاتی آ رہی تھی وہ تھی محبت جو وہ اس سے کرتی آ رہی تھی۔ باہر ایک بار پھر سے شور بلند ہو چکا تھا، جانتی تھی کہ یہ شور کس لیے بلند ہو رہا ہے۔ وہ باہر کے شور میں اپنے اندر کے شور کو سختی سے دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک بار پھر اس نے بڑی دل جمعی سے خود کے لیے صبر مانگا تھا اور منہ پر ہاتھ پھیر کر جائے نماز طے کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ باہر کا شور سن کر بھی اپنی جگہ جامد رہی۔ اس نے باہر جا کر اس کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد اسے یک کے بعد دیگر 3 گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنا سر پر لپیٹا ہوا دوپٹہ ڈھیلا کر کے اپنے کمرے کی کھڑکی کی جانب گئی، جہاں سے پورچ کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ آگے والی گاڑی کالے رنگ کی لینڈ کروزر تھی، جس میں ڈرائیور کے ساتھ ادھام اور مجب تھے۔ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی سفید کرولا کو سبھی ڈرائیو کر رہا تھا، اور تیسری گاڑی ذکوان خان کی تھی جو ابھی ابھی خان حویلی داخل ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑے اچھے سے جانتی تھی کہ یہ 3 گاڑیاں کہاں جا رہی ہیں اور ان کو واپس آنے میں کتنا وقت لگے گا۔ وہ تب تک وہیں کھڑی رہی جب تک وہ تینوں گاڑیاں حویلی کے گیٹ سے باہر نہ نکل گئیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سکون کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ پلٹ کر واپس اپنے بستر کے پاس آئی تھی اور انتصارہ کو جگانے لگی تھی۔ انتصارہ، اٹھو جلدی! کیا ہو گیا ہے بیبی، اتنی صبح کیوں اٹھا رہی ہیں آپ؟ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ دورار سنان خان کو ایئرپورٹ لینے کے لیے گاڑیاں جا چکی ہیں، اٹھو تم بھی جلدی۔ میں نیچے جا رہی ہوں، 5 منٹ میں فریش ہو کر پہنچو۔ فائن بیبی، میں آتی ہوں۔ اوکے گڈ۔ یہ کہہ کر دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گئی اور سیڑھیاں اتر کر زنان خانے کے ایک طرف بنے باورچی خانے میں آ گئی، جہاں مورے اور پیر بیگم مصروف دکھائی دے رہی تھیں۔ پاخیر آغلے، اس نے دونوں کو سلام کیا تھا۔ پاخیر آغلے بچے، دونوں نے بہت محبت سے جواب دیا تھا۔ پھوپھی جان نہیں کیا یہ بھی؟ آ گئی ہیں، داجی اور بی جان کے ساتھ ہیں ان کے کمرے میں۔ ٹھیک ہے، میں ان سے ادھر ہی مل لیتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے باورچی خانے سے نکل کر کاریڈور کے بائیں جانب بنے دارجی اور بی جان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ پاخیر اگلے دارجی، بی بی جان، پھوپھی جان۔ پاخیر اگلے بچے، کیسا ہے تم؟ ٹھیک دارجی۔ بچے تم ایسا کرو، ہمارے واسطے قہوہ لے کر آؤ۔ جی دارجی، میں بس ابھی لے کے آتی ہوں۔ وہ ان سے کہہ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی اور کچن کی جانب چل دی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا وقت تھم گیا ہو۔ وہ چاہتی تھی وقت کا سرا تھام کر خود اسے اپنے ہاتھوں سے آگے دھکیل دے، پر وہ بے بس تھی، بالکل ایسے ہی جیسے ایک چونٹی ہاتھی کو دیکھ کر بے بس ہوتی ہے کیونکہ اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ جانتی ہے اگر وہ ہاتھی کی سونڈ میں گھس گئی تو وہ بچ جائے گی، پر ہر چیز وقت مانگتی ہے۔ جیسے ہاتھی کی سونڈ میں گھسنے کے لیے چینٹی کو وقت درکار ہوتا ہے، پر تب تک ہاتھی اسے اپنے پیروں تلے رون چکا ہوتا ہے۔ وہ صبر کا چلتا پھرتا مجسمہ تھی جس نے زبان پر قفل لگا لیے تھے کہ انہیں بند رکھے گی۔ اسے بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر کہ وہ اسے اتنا ہی آزمائیں گے جتنی اس میں سکت ہوگی۔ وہ قہوہ دے کر دارجی اور بی بی جان کے کمرے سے نکل رہی تھی جب باہر عجیب سا شور بلند ہوا اور اندھا دھند فائرنگ کی آواز پر ڈھول کی تھاپ یہ ثابت کر رہی تھی کہ وہ آ چکا ہے۔ اس کے خالی ڈش ہاتھ تھامے ہوئے ساکت رہ گئے، دل تھا کہ بس زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھیں تھیں کہ بس دیدار کی پیاسی تھیں۔ یہ اس کے دل میں آنے والی وہ واحد خواہشات تھیں جنہیں اپنے دل میں ایسے دباتی جیسے اگر یہ دل میں ہی ابھری تو شرمندگی ہوگی، اسے خود سے وہ نظر ملانے کے قابل نہ رہے گی۔ قرار تو کب کا کر لیا تھا، محبت ہے تجھ سے احمد، بس بتانے سے ڈرتا دل کہ کہیں رسوائی نہ ہو جائے۔ وہ ڈش رکھ کر باورچی خانے میں چلی گئی اور سلیب پر ڈش پٹخنے کے انداز میں رکھی اور وہیں سلیب پر دباؤ ڈال کر لمبے لمبے سانس بھر کر خود کو قابو میں کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک اندیکھے سراب کی تلاش کر رہی ہے، ایک اندیکھی آگ میں جھلسنے کی چاہ کر رہی ہے جو اب تک یہ کہتی تھی کہ محبت نہیں ہے، اسے عجیب کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ باہر ڈھول کی تھاپ اور فائرنگ کی آواز ہنوز آ رہی تھی۔ باہر سے حکم آ چکا تھا کہ تمام لڑکیاں زنان خانے میں چلی گئیں تو وہ بھی زنان خانے میں ہی آ گئی تھی۔
زنان خانے کی جالیاں مردان خانے کا کچھ منظر اس طرح دکھاتی ہیں کہ وہاں پر موجود لوگوں کی پشت زنان خانے کی جالیوں کی طرف ہوتی اور تمام تر صوفے اسی سمت لگے ہوتے، تو زنان خانے سے عورتیں اکثر مردان خانے میں ہونے والے فیصلوں کو انہی جالیوں کی اوٹ میں کھڑی ہو کر سنتی۔ اور آج جب تک درار سنان خان مردان خانے میں موجود ہے، قبیلے کے لوگوں کے ساتھ اس کے آنے کی خبر دارجی نے پورے سوات کو دے دی تھی۔ وہ اپنے پوتے کے 15 سال بعد آنے پر بہت خوش تھے، اس لیے جو ہی حویلی میں گاڑی داخل ہوئی تھی، لوگوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو گئی تھی۔ اس لیے وہ بھی اپنی ماں سے بی بی جان سے نہیں مل سکتا تھا، تو اسے سیدھا مردان خانے ہی جانا تھا۔ زنان خانے میں گھر کی سب عورتیں جمع ہو گئی تھیں اور کچھ آس پاس کی بھی گھر کی ملازمائیں بھی سب کام کاج چھوڑ کر درار سنان خان کی آمد کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ وہ بھی گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سیاہ لینڈ کروزر میں ادھام کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ بھورے بال ہنوز ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور انہیں وقتاً فوقتاً ہاتھ سے پیچھے ہٹا کر سیٹ کر رہا تھا۔ آنکھوں پر براؤن شیڈز لگا رکھے تھے اور براؤن کٹرائی کی پینٹ کے ساتھ آف وائٹ شرٹ کے اوپر براؤن کوٹ پہنے وہ اپنی تنی ہوئی گردن اور تنے ہوئے اعصاب لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ایک رمق بھی نہیں تھی، وہ سنجیدہ تھا جیسے وہ ہمیشہ رہتا۔ ان کی گاڑی کے آگے بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لندن سے آ رہا ہے یا دلہن بیاہ کر لا رہا ہے۔ ادھام اس کی سنجیدہ صورت دیکھ رہا تھا اور اس کے خوف زدہ چہرے کو بھی اسے دیکھ کر ہنسی آئی تھی جسے اس نے دبا لیا تھا۔ یار لالا، کیا ہے یہ سب؟ میں لندن سے آ رہا ہوں، کوئی شادی سے دلہن نہیں لے کر آ رہا جو یہ سب ایسے کر رہے ہیں۔ درار تمہارے آنے کی خوشی منا رہے ہیں لوگ، تم سب مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن عجیب نہیں لگتا کیا ڈھول بھنگڑا؟ مجھے تو بہت عجیب لگ رہا ہے یہ سب۔ وہ اس لیے خان کہ تم کافی دیر بعد آئے ہو یہاں واپس، تو جب کوئی کہیں جا کر واپس آتا ہے تو ہمارے ہاں اس کا ایسے ہی خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ اوکے لالا، وٹ ایور، میں کیا کہہ سکتا ہوں، بٹ دس آل سیریسلی ریئلی ریڈیکولس۔ اوکے آن، کیپ کام، اٹس جسٹ اے ٹریڈیشنل تھنگ، اوکے، ریلیکس اینڈ اسمائل۔ اوکے۔ ذکوان خان کی گاڑی سب سے آگے تھی، اس لیے وہ سب سے پہلے پورچ میں رکی، اور پھر ادھام سنان خان کی گاڑی جس میں درار سنان خان بھی موجود تھے، اور سب سے پیچھے صبیح کی گاڑی تھی۔ تینوں گاڑیاں پورچ میں رک چکی تھیں اور ڈھول کی تھاپ ایسے ہی جاری و ساری تھی۔ سامنے حویلی کے مین دروازے پر دارجی کے دائیں بائیں سنان اشمل خان اور سالک اشمل خان گلاب کے پھولوں کے ہار کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج تو اسے واقعی لگ رہا تھا کہ شادی کر کے آ رہا ہے، پر چہرے پر ادھام کے چہرے پر مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ادھام اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا اور ایک ملازم نے آگے بڑھ کر درار کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام جھاڑا تھا، جسے اس نے فقط گردن ہلا کر قبول کیا تھا۔ ادھام اپنی جگہ چھوڑ کر درار کے برابر میں آ کھڑا ہوا اور اسی طرح محجب اور صبیح بھی ساتھ آ گئے تھے، جبکہ ذکوان خان گاڑی کھڑی کر کے اندر جا چکا تھا، جیسے بہت حصہ لے لیا تماشے میں، اب اپنی جگہ پر چلو۔ درار قدم بڑھاتا ہوا حویلی کے مین دروازے کے سامنے کھڑے دارجی کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ سردار اشمل خان ایک باروب شخصیت کے مالک تھے۔ سر پر سفید شملہ کرف لگا ہوا کرتا شلوار، سفید داڑھی والا پر نور چہرہ، وہ اس عمر میں بھی تازہ دم دکھتے تھے۔ ان کی شخصیت میں الگ قسم کا رعب اور جلال تھا جو مقابل کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا۔ درار سنان خان بھی غور سے اپنی دارجی کے خد و خال کا معائنہ کر رہا تھا اور ان کی باروب شخصیت سے بے حد متاثر تو وہ پہلے سے ہی تھا۔ بخیر آغلے دارجی، اس نے آگے بڑھ کر دارجی کو سلام کیا تھا۔ بخیر آغلے مرا بچہ، سنگ گئے یعنی کہ کیسے ہو؟ ویورز، پشتو کی کچھ پروننسیشن مجھ سے صحیح نہیں ہوگی، تو بجائے پشتو کے ورڈز کو میں اردو میں ہی ان کی ٹرانسلیشن ریڈ کروں گی۔ آپ کے سپورٹ کے لیے شکریہ۔ میں ٹھیک ہوں دارجی، آپ کیسے ہیں؟ پشتو: ہم ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے سینے سے لگایا تھا اور بہت دیر تک خود میں بھینچے رکھا تھا۔ وہ 15 سال بعد اپنے پوتے کو گلے لگا رہے تھے، ان کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ پتہ نہیں اسے کیسا لگے گا پاکستان آ کر۔ وہ اپنی روایت سے کبھی خوش نہیں تھا۔ وہ 15 سال سے یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کبھی پاکستان نہیں جائے گا، پر وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ انسان اپنے اصل سے زیادہ دیر تک دور نہیں رہ سکتا۔ اسے کبھی نہ کبھی واپس اپنی تہذیب و ثقافت اور اپنی روایت میں آنا ہوتا ہے، جیسے اب درار سنان خان لاکھ کوشش کے باوجود بھی اپنے ملک میں تھا۔ اپنوں میں اسے کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے اپنے دارجی سے گلے مل کر سکون میسر آیا تھا اور وہ ابھی بھی ان کے سینے سے لگا ہوا تھا اور اس کا دل بے اختیار بھر آیا تھا۔ دارجی کی آنکھ سے بھی 2 موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ دارجی سے کافی دیر بعد الگ ہوا تھا۔ اس نے اطراف میں نظر اٹھا کر دیکھا، اس کے بابا جان بھی آنکھوں میں آنسو لیے کمال ضبط سے کھڑے تھے۔ وہ دارجی سے الگ ہو کر اپنے بابا جان کی جانب بڑھ گیا اور ان کے سامنے جا کر ٹھہر گیا۔ بخیر آغلے بابا جان۔ بخیر آغلے بچے، کیسے ہیں آپ بابا جان؟
پشتو: میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ پشتو: ٹھیک۔ جواب بہت مختصر آیا تھا۔ سنان اشمل خان نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے مقابل کیا اور اسے زور سے خود میں بھینچ لیا۔ اتنی دور کیونکہ تم نے 15 سال سے اور تمہاری مورے اور میں نے تمہارے آنے کا انتظار کیا اور تم اب آ رہے ہو۔ سوری بابا جان، اب کبھی نہیں جاؤں گا واپس، ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گا۔ میں نے شاید آپ کو بہت تکلیف دی ہے، مجھے معاف کر دیں بابا جان۔ نہیں بچے، بس کافی ہے کہ تم واپس آ گئے ہو۔ پھر وہ اسی طرح اپنے چچا سے بھی ملا تھا۔ اب وہ ان کا لاڈلا بھتیجا تھا اور وجہ اس کا ان سے دور رہنا تھا۔ وہ حویلی کے مین دروازے سے ہو کر اب کوریڈور میں سے گزر کر مردان خانے کی جانب چل پڑا۔ کوریڈور میں سے گزرتے ہوئے جالیوں میں سے زنان خانے کا منظر بھی نظر آ رہا تھا، جہاں جالیوں کے پار ایک قطار کی صورت میں حویلی کی خواتین کھڑی تھیں۔ بی بی جان بس زنان خانے میں پڑے ہوئے بڑے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ قطار میں پیر بیگم سب سے پہلے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھیں برس رہی تھیں اور ان کے آنسو کوئی صاف نہیں کر رہا تھا۔ یہ وہ غبار تھا جس کا اب نکلنا ہی بہتر تھا، ورنہ ساری زندگی کوئی نہ کوئی کسک ان کے دل میں رہ جاتی۔ ان کے ساتھ رحیمہ بانو کھڑی تھی اور ان کے ساتھ رضوہ بیگم اور پھر میسا، جس کی آنکھیں بھی اپنی مورے کی طرح بہہ رہی تھیں۔ اس کے ساتھ یمامہ اور پھر انتصارہ اور بالکل آخر میں انبہاج جالیوں کے سہارے کھڑی تھی۔ اس کی نظریں متواتر جھکی ہوئی تھیں اور بس وہی لمحہ تھا جب وہ دارزی اور سنان اشمل خان کے درمیان جالیوں کے پار کوریڈور میں سے گزر رہا تھا۔ وہ جو قدم اٹھا رہا تھا تو انبہاج کی نظر اٹھ رہی تھی۔ وہ پیر بیگم کے سامنے سے گزرتے ہوئے اب اس تک آ رہا تھا اور بس یہی لمحہ تھا جب اس نے اپنی جھکی ہوئی آنکھیں اٹھائی تھیں۔ وہ اسے اس قدر خوبرو لگا تھا۔ تنے ہوئے نقوش اور ستے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ سیدھا انبہاج صالح خان کے دل میں اتر رہا تھا۔ اس کے دل سے بے اختیار آواز ابھری تھی: پشتو: میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ اور بس یہ ایک لمحے کی پکار تھی۔ اس کے دل کی جوں ہی وہ اس کے سامنے سے گزرا، وہ واپس اپنے گزشتہ خول میں آ گئی۔ چہرہ ویسا ہی بے تاثر بنا لیا جیسے اس کے کوریڈور میں قدم رکھنے سے پہلے تھا۔ یہ شخص کبھی میرا نہیں ہو سکتا، اس نے بے اختیار سوچا تھا، اور اس کی سوچ کتنی صحیح تھی یہ اسے اپنی آنے والی زندگی میں معلوم ہو جائے گا۔ اس نے جالیوں کے پار سے گزرتے ہوئے کچھ پل کے لیے نگاہیں اٹھا کر جالیوں کے پار دیکھا تھا۔ اسے اپنے مورے کا آنسو والا چہرہ دیکھ کر واقعی بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر اپنے مورے کے گلے لگ جائے اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹے اور انہیں اپنے گزرے ہوئے 15 سال کے بارے میں ہر بات بتائے کہ کیسے اس نے ہر لمحہ ہر پل گزارا تھا۔ نگاہیں اس نے صرف میسا تک جالیوں کے پار رکھی تھی۔ جب وہ میسا کے سامنے سے گزرا، اس نے نگاہوں کا زاویہ سامنے واپس کر لیا اور سیدھ میں چلتا ہوا مردان خانے کے اندر ہو گیا۔ اس کے گزرنے کے بعد ساری خواتین واپس زنان خانے کے بیچ میں لگے صوفوں پر بیٹھ گئیں۔ وہ کافی دیر مردان خانے میں بیٹھا مختلف لوگوں سے ملتا رہا اور واپس آنے پر بہت سی مبارکبادیں بھی وصول کرتا رہا۔ اب وہ حقیقتاً تھک چکا تھا۔ ایک تو اتنی دور سے فلائٹ میں آنا اور دوسرا وہ ان لوگوں میں سے تھا جو سفر کے دوران سو نہیں سکتے تھے، اس لیے اب وہ کافی تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا، اور دوسرا اسے بی بی جان اور مورے سے ملنے کی جلدی بھی تھی اور اسے آئے ہوئے گھنٹہ ہو چکا تھا۔ صبح 6 بجے کی اس کی فلائٹ تھی، تقریباً 7 بجے وہ حویلی پہنچا تھا اور تب سے مردان خانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب 8 بج رہے تھے۔ کسی نے بھی حویلی میں ابھی ناشتہ نہیں کیا تھا۔ مردان خانے میں ابھی بھی لوگوں کا رش تھا اور چہل پہل ویسے ہی تھی۔ بہت سے جاننے والے اس سے ملنے آ رہے تھے جو کہ سب دارجی کے جاننے والے تھے، اور وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا تھا، پر پھر بھی چہرے پر مصنوعی سے مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی۔ اب تو اسے ایسا لگ رہا تھا کہ مسکرا کر اس کے جبڑے ٹوٹ جائیں گے۔ مردان خانے میں اس کے علاوہ ادھام، محجب، ذکوان اور سبھی بھی موجود تھے۔ ذکوان خان بہت مجبور ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے درار سنان خان کے پاکستان آنے نہ آنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سے اسے خار کھاتا آیا تھا، اور وجہ اس کا اپنا باپ تھا جس نے اسے اتنا بگاڑ رکھا تھا کہ رشتوں کی نازکی کا احساس اور لحاظ دونوں اسے بھول چکے تھے، اور وہ ہمیشہ خود کو سب سے اونچا سمجھتا تھا۔ اب بھی درار کا واپس پاکستان آنا اسے کوئی خاص اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور درار جی کا اس سے محبت جتانا اسے شدید حسد اور جلن میں مبتلا کر رہا تھا۔ پر وہ اس بات سے انجان تھا کہ جس طرح کی فطرت وہ رکھتا ہے، درار بھی ویسے ہی فطرت کا مالک تھا، خود کو اونچا سمجھنے والا اور دوسروں کو حقیر۔ پر اس میں اور درار میں فرق صرف اتنا تھا کہ ذکوان خود پرست ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اچھی باتوں کو بھی نہیں سراہتا تھا اور ان سے بھی حسد اور جلن رکھتا تھا۔ دل میں جو اس کے مقابل آنے کی کوشش کرتا، وہ اسے راستے سے ہٹانے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتا تھا، اور اس کی ذات کا صفایا اس طرح سے کرتا کہ مقابل کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا اور وہ برباد بھی ہو جاتا۔ جبکہ درار سنان خان اس سے تھوڑا مختلف تھا۔ وہ لوگوں سے حسد و جلن رکھنے والا انسان نہیں تھا، پر وہ ہمیشہ اپنے برابر کے لوگوں سے راہ و رسم بڑھاتا۔ اسے اپنی ذات سے محبت تھی، پر صرف اتنی کہ وہ اس کی ذات تک رہتی اور ان لوگوں تک جو اس کی ذات سے منسلک ہیں۔ وہ کبھی نہ حق دوسروں کے نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوتا تھا۔ وہ صرف اپنے معاملے میں خود پرست تھا اور بے پناہ تھا۔
ادہام اور موجب دونوں ساتھ بیٹھے آپس میں درار کو دیکھ کر خسر پھسر کر رہے تھے جو درار تک بالکل بھی نہیں پہنچ رہی تھی، پر دارجی کے برابر میں بیٹھا دونوں کو دیکھ رہا تھا اور وہ شدید کوفت کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اب وہ 2 منٹ بھی یہاں بیٹھا تو پاگل ہو جائے گا۔ اسے اتنے سارے لوگوں سے ملنے کی عادت نہیں تھی اور ساتھ میں وہ فریش بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے تھک کر اس نے دارجی کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ دارجی اگر آپ برا نہ مانیں تو پلیز میں بی بی جان اور مورے سے بھی مل لوں، اندر میں بہت تھک گیا ہوں، فلائٹ میں بھی نہیں سویا تھا۔ وہ بہت بیچارگی سے ان سے کہہ رہا تھا۔ دارجی اس کی شکل دیکھ کر واقعی سوچ میں پڑ گئے، وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنا مورے اور بی بی جان سے مل اور پھر تازہ دم ہو کر کچھ کھا لینا، جاؤ بچے۔ شکریہ دارجی، وہ کہہ کر خاموشی سے اٹھ کر مردان خانے سے باہر آ گیا اور کاریڈور عبور کرتے ہوئے زنان خانے کی جانب چل دیا۔ زنان خانے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے اندر آواز لگائی تھی، مورے، بی بی جان۔ اس وقت بی بی جان اپنے کمرے میں ناشتہ کرنے جا چکی تھیں اور پیر بیگم بھی انہی کے پاس تھیں، باقی خواتین کچن میں، اور اس وقت زنان خانے میں صرف لڑکیاں بیٹھی ناشتے سے بھرپور انصاف کرنے میں مصروف تھیں۔ جب اس کی آواز سن کر انبہاج کے گلاس میں پانی ڈالتے ہاتھ ٹھٹک کر رک گئے۔ 15 سال بعد آواز سنی تھی اس کی، ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس کے بے جان جسم میں جان ڈال دی ہو۔ اس کا دل بھرپور انداز میں شور مچا رہا تھا، پر اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے باہر کھڑا ہوا شخص کوئی اور ہے اور وہ اسے جانتی ہی نہیں۔ اسی لمحے انتصارہ، میسا اور یمامہ نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ پلوشیں بارچی خانے میں ابھی ابھی گئی تھی، پر وہ تینوں اس کا چہرہ دیکھ کر حیرت سے گنگ رہ گئیں، جہاں جذبات تو دور کوئی تاثر بھی نہیں تھا کسی چیز کا۔ اس کی آواز ایک بار پھر سے آئی تھی۔ انبہاج نے اسی لمحے میسا کو دیکھا تھا۔ میسا جاؤ، سنو تمہارا بھائی آواز دے رہا ہے، اور شاید تم ملی بھی نہیں اس سے، مل بھی لو جا کر۔ یہ کہتے ہوئے میسا نے بھی غور سے اس کی جانب دیکھا تھا جہاں لا تعلقی ظاہر تھی۔ وہ اٹھی اور زنان خانے کے دروازے کے پاس چلی گئی۔ بخیر اگلے لالا۔ بخیر اگلے میری گڑیا، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں لالا، میں نے آپ کو بہت مس کیا، وہ اس کے سینے سے لگی اسے بتا رہی تھی۔ میں نے بھی ہر لمحہ ہر پل تمہیں بہت مس کیا گڑیا۔ لالا واپس تو نہیں جائیں گے نا آپ؟ نہیں، کبھی نہیں، ادھر ہی رہوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ بی بی جان اور مورے کہاں ہیں؟ وہ بی بی جان کے کمرے میں ہی ہیں اور پھوپھی جان بھی وہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سے بعد میں ملتا ہوں، ذرا مورے اور بی جان سے مل لوں۔ اوکے لالا، وہ کہہ کر سیدھا مڑ کر بی بی جان کے کمرے میں گیا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے دستک دی تھی۔ بی بی جان نے نگاہیں اوپر اٹھا کر دیکھی تو جھکنا ہی بھول گئی۔ پیر بیگم کی حالت بھی ان سے مختلف نہ تھی۔ رضویٰ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ بی بی جان میں اندر آ جاؤں کیا؟ ٹرانسلیشن: میں اپنے بچے کے صدقے، بی بی جان جوش سے بولی تھی۔ بخیر اگلے بی بی جان، سنگ گئے؟ بخیر اگلے بچے، تو سنگ گئے؟ جی بی بی جان، ہیں ماں۔ بہت دیر کر دی بچے تم نے آتے آتے، ہمارا آنکھیں ترس گیا تھا تمہیں دیکھنے کو۔ بس بی بی جان اب رونا بند، اب آ گیا ہوں نا پلیز، وہ ان سے التجائیہ لہجے میں کہہ رہا تھا جو مسلسل رو رہی تھیں۔ بی بی جان سے مل کر اس نے اپنے مورے کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا جن کی آنکھیں خشک ہونے کا نام نہ لے رہی تھیں۔ 15 سال میں آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ دارجی، بی بی جان، مورے، بابا جان، چچا جان، چچی، پھوپھی جان، یہ سبھی تو اصل میں اس کے اپنے تھے، اس کے خونی رشتے، اس کے بھائی بہن جن کے ساتھ اسے اپنی زندگی کے لمحات گزارنے چاہیے تھے۔ اپنی جوانی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم اپنے ماں باپ کی نظروں کے سامنے بتانے چاہیے تھے۔ وہ ہر پل ہر لمحہ اس نے اکیلے تنہا گھر میں اپنوں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر گزارا تھا، اپنی ہر کامیابی کو تنہا سیلیبریٹ کیا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد اپنوں کے بیچ آ کر ساری کمیاں پوری ہو گئی تھیں۔ اس کا دل مسکرا رہا تھا اپنے مورے کے چہرے پر خوشی کے آنسو دیکھ کر، پر اس کے دل میں کئی ڈر تھا، اپنی آنے والی زندگی کو لے کر، اپنے مستقبل کو لے کر، کیونکہ لاکھوں اپنوں کے بیچ آ گیا تھا، پر 15 سال سے اپنے سارے فیصلے خود کرتا آ رہا تھا، اور اب اپنوں میں آ کر اسے اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنے بڑوں کے ہاتھ میں دینا تھا، جس کے لیے درار سنان خان قطعی تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے مورے کی جانب بڑھا تھا اور بغیر کچھ دیکھے ان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ آج وہ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی بے پناہ رویا تھا اپنی ماں کی آغوش میں آ کر۔ وہ اپنی ساری ڈگریاں اور غرور بھول چکا تھا۔ اس وقت وہ ننھا سا بچہ تھا جو بھیڑ میں کھونے کے بعد اپنی ماں کو ڈھونڈ کر اس کی آغوش میں آ کر پرسکون ہوا تھا۔ پیر بیگم ایک دم اس کے سینے سے لگنے پر سٹ پٹا گئی تھی، پر کچھ دیر بعد جب دونوں ماں بیٹا رو کر ہلکے ہوئے تو انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ میرا شہزادہ آ گیا ہے۔ اس نے بھی اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو ہاتھوں سے رگڑ کر صاف کیا اور مسکرایا۔ کیسی ہیں آپ مورے؟ پہلے ٹھیک نہیں تھی، پر اب آپ کو دیکھ لیا اب بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرائی تھی۔ مورے بہت بھوک لگی ہے، پلیز کچھ کھانے کو دے دیں، میں فریش ہوں۔ ہاں میں ابھی اپنے بچے کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، تم فریش ہو جاؤ، تب تک میسا سے کہتی ہوں تمہیں کمرہ دکھا دے۔ نہیں آپ بس بتا دیں، میں خود چلا جاؤں گا۔ اچھا سیڑھیاں چڑھ کر دائیں طرف بیچ والا کمرہ۔ اوکے کچھ دیر میں ملتا ہوں، ابھی کچھ کھا کر سونا چاہتا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے ناشتہ تمہارے کمرے میں ہی بھجوا دیتی ہوں درخنے سے کہہ کر۔ اوکے جلدی پلیز۔
وہ کہہ کر بی بی جان کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رضویٰ بیگم سے بھی وہ پہلے ہی مل چکا تھا۔ وہ شام تک سوتا رہا تھا، شاید فلائٹ کی تھکن بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ صبح جو ناشتہ کر کے سویا تھا اب جا کر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اٹھ کر ہنس آتے تو اس نے اپنے بھورے بال ہاتھ سے ماتھے پر سے پیچھے ہٹائے تھے اور بستر چھوڑ کر واش روم میں چلا گیا۔ باہر آیا، بال گیلے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ شاور لے کر آ رہا ہے۔ جنوری کا وسط تھا اور سوات میں بھرپور قسم کی برف باری جاری تھی۔ اس وقت بھی شام کے 5 بج رہے تھے اور سردی بڑھ رہی تھی۔ اس نے ہلکا پھلکا سا ٹراؤزر پورے بازوں والی ٹی شرٹ کے ساتھ پہن رکھا تھا۔ سردی کی زیادتی کی وجہ سے اس نے ٹی شرٹ کے اوپر براؤن لیدر کی جیکٹ پہن لی۔ خود پر اچھے سے ایول اربٹ اسپرے کرنے کے بعد وہ باہر جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا، دروازے پر دستک نے اس کی توجہ اپنی جانب کی۔ یس کم ان، لالا آپ کو باہر دارجی بلا رہے ہیں چائے پر۔ اوکے تم چلو، میں بس آ رہا ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ اس نے اپنی سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر ایک ٹیکسٹ ارسل کے نام چھوڑا تھا کہ وہ خیریت سے پاکستان پہنچ گیا اور سب ٹھیک ہے، اور پھر فون جیکٹ کی جیب میں ڈال کر کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے غور سے اپنے پوشن کا جائزہ لیا تھا، کیونکہ جب وہ ادھام کی شادی پر 5 سال پہلے آیا تھا تب وہ 1 ہفتے کے لیے آیا تھا اور مردان خانے میں ہی رہا تھا۔ سب کزنس اور دوستوں نے مل کر وہیں ڈیرا جمایا تھا اور ساتھ بنا ہوا مہمان خانہ استعمال کیا تھا، اس لیے اب وہ اپنے پوشن کا جائزہ لے رہا تھا، جہاں پر کل 5 کمرے تھے۔ اسے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ یہ 5 کمرے کس کس کے ہیں، اور اب وہ اپنے پوشن سے باہر نکل کر سیڑھیاں اتر کر نیچے جانے کے بجائے سیدھا آ گیا تھا، جہاں اسے درخت نے سامنے کی جانب جو 2-3 سیڑھیاں تھیں وہاں جاتی سنائی دی۔ سنو جی صاحب، یہ سامنے کا پوشن اور اس طرف کے پوشن میں کون ہوتا ہے؟ اس نے انگلی سے اشارہ کر کے رضویٰ بیگم کے پوشن کے متعلق پوچھا۔ یہ سامنے والا پوشن چھوٹے خان کا ہے جی، سامنے والا کمرہ بی بی اور انتصارہ بی بی کا ہے، اور باقی دونوں میں سے ایک میں خان، سبی صاحب اور رحمہ بیگم اور چھوٹے خان ہوتے ہیں، اور یہ سامنے والے میں رضویٰ بی بی جب آتی ہیں تو وہ ٹھہرتی ہیں۔ اس نے بھی ساری تمہید باندھ کے سنا دیا تھا۔ وہ سر ہلاتا ہوا سیڑھیاں اتر کر دارجی کے کمرے کی جانب چل پڑا تھا۔ دارجی کے کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے دستک دی۔ اندر سے مسلسل ہنسنے اور باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اندر سے دارجی کے بلانے پر وہ دروازہ کھول کر اندر بڑھ گیا۔ بخیر اگلے ایوری ون، اس نے اندر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ یہ زیادہ انگریزی نہ جھاڑو تم، ہمارے ساتھ پتہ ہے تم کو باہر سے تم پڑھ کے آیا ہے۔ دارجی منہ بگاڑ کر اس کو سرزنش کر رہے تھے، جس پر اس کے بابا جان اور چچا جان کا مشترکہ کہکا لگا تھا۔ وہ سب اس کے واپس آنے پر واقعی بہت خوش تھے۔ اوکے سوری دارجی، اس نے پھر زبان دانتوں تلے دبائی تھی، معاف کر دیں۔ آج وہ خلاف مزاج مسکرا رہا تھا، ورنہ درار سنان خان شاذ و نادر ہی مسکراتا تھا۔ درخت نے دروازے سے اندر چائے کی ٹرالی دے کر آئی تھی اور سلام کر کے چائے کی ٹرے صوفوں کے درمیان رکھی، ٹیبل پر رکھ دی۔ تم جاؤ، درخت نے، درار چائے بنائے گا۔ پیر خان نے درخت نے کو ٹرے رکھ کر جانے کا کہا۔ درار حیرت سے اپنے بابا جان کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، چائے بناؤ نا، تم تو لندن میں رہ کر آئے ہو، وہاں تو سارے کام خود کرتے ہیں۔ جی بناتا ہوں۔ وہ پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا اور ٹیبل پر پڑی ہوئی ٹرے میں سے چائے کی کیتلی میں سے چائے کپ میں ڈال کر کپ دارجی کی طرف بڑھایا۔ اس طرح اپنے بابا جان اور چچا جان کو دینے کے بعد واپس صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تم چائے نہیں پیو گے بیٹا؟ سالک اشمل خان نے پیار سے درار سے پوچھا۔ نہیں چچا جان، میں چائے نہیں پیتا، درخت کو کافی کا کہہ دیا ہے میں نے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بابا جان، لالا اور مجھب کہاں ہے، اور سبھی بھی نظر نہیں آ رہا؟ وہ بچے ادھام آفس گیا ہوا ہے اور موجب یونیورسٹی سے نہیں آیا ابھی تک، آج اس کی ایکسٹرا کلاس تھی، کوئی اور سبھی ابھی بھی باہر گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں درخت نے کافی سے بھرا ہوا مگ اس کے ہاتھ میں تھما کر جا چکی تھی۔ ابھی اس نے کافی کا ایک گھونٹ ہی لیا تھا جب دارجی نے اسے مخاطب کیا۔ تمہیں ایک بات بتانی تھی درار بچے۔ جی دارجی حکم۔ کل اتوار ہے تو کل ہم نے حویلی میں ایک دعوت کا اہتمام کیا ہے، جس میں ہم نے قبیلے کے سارے لوگوں کو دعوت دی ہے، اور اس میں ہم ایک اہم بات کرنے والے ہیں۔ اسے ایک پل کو اندازہ لگانا مشکل تھا کہ دارجی کیا بات کرنے والے ہیں، پر اگلے ہی پل ایک زوردار دھماکہ اس کی سماعتوں میں ہوا تھا۔ ایک پل کو اس کی تیوری چڑھی، اس کے ماتھے پر 2-3 گہرے بل بھی پڑے تھے، پر اس نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ کیوں سوچ رہے تو ایسا درار، کیا پتہ کوئی اور ہی بات کرنی ہو، ایسے میں فضول سوچ کر اپنا موڈ کیوں خراب کرنا؟ وہ بس ان کی بات پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہے دارجی، خوش رہو بچے۔ وہ دارجی سے اجازت لے کر ان کے کمرے سے باہر نکل کر حویلی کے مین دروازے کے باہر بنے لان میں آ گیا۔ اسے یہ چیز انتھک تنگ کر رہی تھی کہ آخر کون سی بات ہے جو کل دارجی کو دعوت میں کرنی ہے۔ سوچ کر اس کا سر دکھ رہا تھا۔ اس بات سے وہ بالکل انجان تھا کہ جس چیز سے وہ بھاگ رہا ہے اور جس کی ذات کی وہ نفی کر رہا ہے، وہ ہستی تو بہت پہلے اس کے نام کر دی گئی تھی۔ آج صبح درار کے آنے کے بعد وہ سکون سے پڑھ بھی نہیں پائی تھی۔ آج ہفتہ تھا اور پرسوں اس کا پیپر تھا۔ آج صبح درار کے آنے کے بعد وہ پڑھ بھی نہ پائی تھی۔ آج ہفتہ تھا اور پرسوں اس کا پیپر تھا، اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح پڑھے۔
وہ لاکھ اپنا دھیان پڑھائی کی طرف لگا رہی تھی، پر پھر بھی ذہن بھٹک بھٹک کر اس کی جانب ہی جا رہا تھا۔ اف، کیا مصیبت ہے، کیوں پاگل ہو گئی ہوں میں؟ آخر جب تک یہاں نہیں تھا تب بھی تو صبر کیا ہوا تھا نا میں نے، پھر اب کیا تکلیف ہو رہی ہے مجھے جو میں ڈفروں کی طرح اس شخص کے بارے میں سوچی جا رہی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ مغرور شخص کبھی میرا ہو نہیں سکتا، پھر بھی مری جا رہی ہوں میں اس کے لیے۔ انبہار صالح خان، اس نے خود کو پکارا تھا، تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو جو یوں محبت سر پر سوار کر رہی ہو۔ یاد کرو انبہار، تم نے دعا میں خود کے لیے اسے نہیں مانگا تھا، صرف صبر مانگا تھا، اس کی ذات پر صبر، تو پھر کیوں صبر کا دامن چھوڑ رہی ہو؟ اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو ہمیشہ پسند کرتا ہے، اور پھر تو تم ہمیشہ تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے والی ہو، تو پھر اب کیوں؟ یہ سارے وہ دلائل تھے جو اس وقت اس کا ذہن اسے دے رہا تھا، پر سارے دلائل اور ساری وضاحتیں اس وقت چھوٹی پڑ جاتی ہیں جب معاملہ دل کا بن جاتا ہے۔ بے شک وہ بے انتہا صابر اور مضبوط تھی، پر تھی تو ایک لڑکی نا، جو عام لڑکیوں کی طرح محبت کرتی ہے اور اسے حاصل کرنے کی خواہش کرتی ہے، پر شاید محبت کچھ لوگوں کا مقدر نہیں ہوتی، یہ صرف اس کی سوچ تھی جس کو اس کی آنے والی زندگی مسترد کر دینے والی تھی۔ وہ یوں ہی اپنی سوچوں کو جھٹکتی اٹھ کر اپنے کمرے میں بنی کھڑکی میں آ گئی۔ وہ عام سے حلیے میں تھی، اس نے سادہ پرپل کلر کی شلوار قمیض زیب تن کی ہوئی تھی، اپنے کولہوں تک آتے بال اس نے ڈھیلی ڈھالی چٹیا کی شکل میں باندھے رکھے تھے، دوپٹہ اس نے کاندھے پر ڈال رکھا تھا۔ کھڑکی بند تھی، اس نے کھولنے کی ہمت نہیں کی تھی، بند کھڑکی میں سے وہ نیچے کا منظر صاف دیکھ سکتی تھی، پر بند کھڑکی میں سے نیچے والا اوپر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جو ہی اس کی نظر کھڑکی سے نیچے لان پر گئی، وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ وہ لان میں پڑی ہوئی لکڑی کی کرسی پر بیٹھا ہوا کسی سے فون پر محو گفتگو تھا، آج پہلی بار اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو جیسے وہاں تھی ہی نہیں، وہ تو درار سنان خان کی ذات کے سر میں ایسی کھوئی کہ اسے یہ تک اندازہ نہیں ہوا کہ نیچے بیٹھا ہوا شخص بھی اسی سمت اوپر دیکھ رہا ہے، پر کھڑکی بند ہونے کی وجہ سے اس کے ہلکے ہلکے عکس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا، اور وہ تو تھا ہی درار سنان خان جسے کسی کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تب چونکی جب پیچھے سے انتصارہ، میسا اور پلوشے کی باتوں کی آوازیں آئیں۔ وہ بے ساختہ پلٹی تھی۔ بی بی کھڑکی میں کیا کر رہی ہیں آپ؟ میسا اچھے سے جانتی تھی کہ نیچے لان میں درار لالا بیٹھے ہوئے اس لیے ہی انبہاج کو تنگ کر رہی تھی۔ ہاں وہ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ وہ یک دم حواس میں آئی تھی اور اس کے پوچھنے پر پریشان ہوئی تھی۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ انتصارہ اور پلوشے تو سامنے لگے صوفے پر آرام دہ انداز میں بیٹھ گئیں، اور میسا بیڈ پر پڑی اس کی کتابیں دیکھ رہی تھی۔ بی بی آپ کے پیپر کب ختم ہونے؟ منگل کو آخری ہے۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ نہیں، وہ بس ایسے ہی، ہم آپ کو کچھ بتانے آئے تھے، بلکہ یہ لے کے کہ ایک تازہ تازہ خبر دینے آئے تھے۔ اچھا جی، اور وہ کیا خبر ہے جسے آپ لوگ دینے کے لیے یہاں آئے ہیں؟ بی بی دارجی نے کل ایک دعوت رکھی ہے حویلی میں، آپ کی بار پلوشے نے اسے بتایا تھا۔ اچھا، کس قسم کی دعوت؟ پتہ نہیں، یہ تو بس ایک اہم دعوت ہے، دارجی نے کہا ہے کہ وہ کچھ بتانے والے ہیں اس دعوت میں۔ آپ کے اس کے اوپر انتصارہ نے بم پھوڑا تھا۔ وہ جانتی تھی اچھے سے کہ یہ دعوت کس لیے ہے اور کیوں قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ وہ ساکت تھی اس بات پر کہ کل کیا ہونے والا ہے، پر وہ بے بس تھی، جیسے وہ شروع سے تھی ویسے ہی وہ اب بھی تھی۔ چپ رہنے اور تماشا دیکھنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، سو وہ چپ تھی اور بے بس بھی تھی۔ روایات اور جذبات کی جنگ میں وہ جانتی تھی کہ جیت ہمیشہ روایات کی ہی ہوتی ہے، اور جذبات چاہے جتنے مرضی قیمتی ہوں، روایت ہمیشہ ان پر بازی لے جاتی ہے۔ لیکن یہاں تو وہ جذبات میں بھی کھری تھی، لیکن اس کی محبت مقابل کے لیے اتنی زیادہ تھی کہ وہ اسی روایات کی جنگ میں پستا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آج انبہار صالح کو تکلیف ہوئی تھی اور بے پناہ ہوئی تھی، لیکن اس کی یہ تکلیف اس کے لیے اپنے لیے نہیں بلکہ درار سنان خان کے لیے تھی۔ وہ روایات پر اپنی خوشیاں اور جذبات قربان کرنے جا رہا تھا، یہ بات اسے تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی آفس سے گھر آیا تھا، گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے چابی ڈرائیور کی طرف اچھال کر وہ متوازن چال چلتا ہوا مین ڈور کھول کر اندر آیا تھا۔ وہ گرے شرٹ پر بلیک کوٹ پہنے ہوا تھا، وہ شکل سے ہی کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ بخیر آغلے مورے، جیتے رہو بچے، کیا بات ہے، کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو؟ رضویٰ بیگم نے بڑے پیار سے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا، جو آج کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ بس مورے، آفس میں آج کافی کام تھا، بہت تھک گیا ہوں میں۔ چلو آپ فریش ہو کر آ جاؤ، آپ کے بابا جان کھانے کے ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، پھر آپ کو ایک اہم بات بھی بتانی ہے۔ اوکے، آپ چلیں، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ وہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیڑھیاں عبور کر گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈھیلے ڈھالے بلیک ٹراؤزر کے ساتھ آف وائٹ شرٹ میں ملبوس ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا، جہاں پر شیر خان، رضویٰ بیگم اور میسا پہلے سے موجود تھے۔ وہ بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے لیے کھانا پلیٹ میں نکالنے لگا۔ ذکوان بچے، جی بابا جان۔ وہ کل خان حویلی میں دارجی نے دعوت رکھی ہے درار کے آنے کی خوشی میں، اور انہوں نے سارے قبیلے کے لوگوں کو بھی بلایا ہے، وہ کوئی اہم اعلان بھی کرنے والے ہیں۔ حد ہے بھائی، ہر وقت دارجی کی زبان پر اس درار کا نام ہی رہتا ہے، اب دعوت کا کیا مطلب ہے؟ ان سب باتوں کا کیا کرنا چاہ رہے ہیں آخر دارجی؟
کام ڈاؤن بچے، کیا ہو گیا؟ ایزی ہو جاؤ۔ بابا جان آپ کو نہیں پتا وہ جب سے آیا ہر کوئی اس کے آگے پیچھے پھر رہا ہے، مطلب کہ حد ہے یار۔ وہ پلیٹ کھسکا کر رومال سے منہ تھپک کر دور پھینک چکا تھا۔ چہرے پر غصے کے شدید اثرات تھے۔ یہ ماما جو کہ ابھی تک خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی آخر کو اپنے لالا کی حالت دیکھ کر بول ہی پڑی۔ لالا آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ دوران لالا سے کیوں اتنے غصے میں آ جاتے ہیں آپ ان کے نام پر؟ گڑیا یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے تو تم اس میں مت بولو، میں خود ہینڈل کر لوں گا، یو جسٹ ڈونٹ وری۔ تو بابا جان ایسا کیا خاص ہے اس دعوت میں؟ پتہ نہیں، پر دارجی نے کوئی خاص اعلان کرنا ہے، یہی بات پتہ چلی ہے مجھے۔ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں، اور یہ کہ ہم سب کو جانا پڑے گا۔ چلے تو ہم جائیں گے بابا جان، بس مجھے تجسس ہو رہا ہے کہ ایسی کون سی خاص بات ہے جس کا اعلان دارجی نے قبیلے والوں کے سامنے کرنا ہے۔ مورے آپ کو پتہ ہے کیا بات ہے؟ میسا نے اچانک اپنی مورے کو مخاطب کیا جو مسلسل کسی گہری سوچ میں نظر آ رہی تھی۔ اس کی بات پر ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ رضویٰ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ ہاں کچھ نہیں، بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ دارجی کیا کہنے والے، خیر کل پتہ چل جائے گا۔ ذکوان کھانا تو کھا کر کرسی چھوڑ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ وہ گہری سوچ میں تھا۔ کل کے اعلان اور دعوت اسے الجھا رہی تھی۔ شاہد پوری حویلی میں دارجی کے علاوہ وہ واحد تھی جو یہ جانتی تھی کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ رات کے اس پہر وہ بیڈ کے پاس نیچے بیٹھی اپنے آخری پیپر کی تیاری میں مصروف تھی جو 2 دن بعد ہونا تھا۔ انتصارہ بستر پر لحاف اوڑھے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ سوتے ہوئے بے پناہ معصوم لگ رہی تھی، حالانکہ جب جاگ رہی ہوتی تو اس کی زبان رکنے کا نام نہیں لیتی تھی، پر وہ اس وقت خاموش تھی۔ وہ بے اختیار نیچے سے اٹھی تھی اور بیڈ پر انتصارہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے منہ پر آئے بالوں کو اپنے نرم ہاتھوں سے پیچھے ہٹایا اور اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی۔ اللہ کبھی بھی تمہیں کسی امتحان میں نہ ڈالے۔ جانتی ہو انتصارہ امتحانات کتنے مشکل ہوتے ہیں؟ صبر کا امتحان، جبر کا امتحان، جنون کا امتحان اور محبت کا امتحان۔ اللہ تمہیں ان سب میں سے کسی سے بھی نہ گزارے۔ میں نہیں چاہتی جس آگ میں کودنے والی ہوں، جس کھائی میں میرا وجود جھلسنے والا ہے، اس کے پاس تم بھی کبھی جاؤ۔ وہ اس کے پاس بیٹھی خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کا نصیب الگ لکھا ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو انتصارہ جو تمہاری زندگی محجب جیسے انسان سے جڑے گی، اور یہ ماما بھی خوش قسمت ہے جو اسے سبھی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تم خوش نصیب ہو کہ تمہاری زندگی میں کوئی درار سنن خان نہیں آئے گا، کوئی نہیں ہوگا جو تمہاری محبت کی توہین کرے گا۔ میرے صبر کا امتحان چل رہا ہے، دعا کرنا میں امتحان میں کھری اتروں۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کب بولتے بولتے اس کے آنسو ٹوٹ کر موتیوں کے مانے جس کے ہاتھ پر گرے تھے جو اس نے انتصارہ کا تھام رکھا تھا۔ وہ بے بسی سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اسے اللہ پر بھروسہ تھا کیونکہ وہ بندے کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر نہیں آزماتا۔ یہ اس کی مورے اسے اکثر سمجھایا کرتی تھی اور یہ ایک جملہ اس کے اندر سکون بھر دیتا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنی جگہ پر اس کے برابر میں آ کر لیٹ گئی اور گہرا سانس لے کر آنکھیں موند لی۔ رات بھر وہ سکون سے نہیں سو سکا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی، اسے پتہ نہیں آج کیا ہونے والا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کی بھی چھٹی حص اسے کہہ رہی تھی کہ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اس نے بستر پر لیٹے لیٹے ہی ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا اپنا فون اٹھایا اور ارسلہ کا نمبر پریس کیا تھا۔ بیل جا رہی تھی، تقریباً تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ خان کیسا ہے یار؟ تو 2 دن سے کہاں تھا؟ میں نے انتظار کیا تیرے فون کا پر کوئی خبر ہی نہیں آئی تیری۔ ہاں بس یار تھوڑا مصروف تھا۔ تو بتا کیسا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں شکر سب ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے کیا؟ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کے سوال کا کیا جواب دے۔ پتہ نہیں یار ارسل، آج دارجی نے حویلی میں کوئی دعوت رکھی ہے جس میں انہوں نے قبیلے کے سارے لوگوں کو بلایا ہے اور کوئی اہم اعلان بھی کرنے والے ہیں۔ واہ یار، کہیں دارجی اپنی گدی تجھے تو نہیں سونپنے والے؟ اس نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ بکواس نہ کر یار، مجھے لگ رہا ہے میری شادی کا اعلان نہیں کرنا ہے انہوں نے۔ میں بتا رہا ہوں اگر ایسا کچھ ہوا نا تو میں صاف منع کر دینا ہے، میں شادی سے پھر چاہے جو مرضی بھی ہو۔ پرابلم کیا ہے تیری؟ آخر کبھی تو شادی کرنی ہے تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ شادی سے نہیں لڑکی سے ہے مجھے، اینڈ یو نو دیٹ۔ اف، تیری اس پرابلم کا کوئی حل بھی نہیں ہے میرے پاس سوائے اس کے کہ صبر کر، کیونکہ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ دفع ہو، ایک بھی کام کا مشورہ نہیں ہے تیرے پاس، میں خود کچھ کر لوں گا، بائے۔ اس نے کہہ کر غصے سے فون بند کر دیا اور خود اٹھ کر فریش ہونے چل دیا۔ حویلی میں دعوت کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سب لوگ کسی نہ کسی کام میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ آج شام کو قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں نے مردان خانے میں اکٹھا ہونا تھا اور ان کی بیگمات اور گھر والیوں نے زنان خانے میں، جہاں سے مردان خانے میں ہونے والی بات صاف سنائی دیتی تھی، اور مقصد بھی سب کو بتانا ہی تھا۔ مردان خانے میں ایک طرف وسیع پیمانے پر کھانے کا انتظام کیا تھا اور بیٹھنے کے لیے بے تحاشا صوفے لگائے گئے تھے، اور یہی حال زنان خانے کا بھی تھا۔ سب تیاریاں ہو چکی تھیں۔ حویلی کے باہر لان میں کھانا پکانے کا بھی وسیع پیمانے پر انتظام کیا گیا تھا۔ ابھی دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ سردی آج خلاف معمول کافی زیادہ تھی اور آسمان میں سورج کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پہاڑوں کے اوپر گہرے بادلوں نے اپنا بسیرا کیا ہوا تھا۔ پورا سوار ٹھنڈ سے ٹھٹھر رہا تھا۔ ایسے میں خان حویلی میں چہل پہل جاری تھی۔
کچھ ہی دیر میں لوگ آنا شروع ہو جانے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں جھنجھلایا ہوا پھر رہا تھا۔ اس کا دماغ مسلسل ایک ہی نقطے پر جمع ہوا تھا کہ آخر آج کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا جب دروازہ کھڑکا اور پیر بیگم مسکراتی ہوئی اندر آئی تھی۔ ارے مورے، آپ آئیے نا، پلیز اندر آئے۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ انہوں نے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا جو کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے بچے، کوئی ٹینشن ہے کیا؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ نہیں مورے، ایسی بات نہیں ہے، بس سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہونے والا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوگا تمہارے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ لیکن مورے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے کسی بھی ایسے کام کے لیے مجبور مت کیجیے گا جو میں نہ کرنا چاہوں۔ تو پھر معاف کیجیے گا مورے، میں روایات اور خاندان سے ٹکرا جاؤں گا، لیکن میں اپنی مرضی سے سارے فیصلے کروں گا، یاد رکھیے گا۔ اف بس کر دو بچے، تم تو میرا دل ہلا رہے ہو۔ کیا پتہ ایسی کوئی بات ہو ہی نہ ہی ہو تو سب کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر ہوئی تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ وہ شدید جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ پیر بیگم کہیں نہ کہیں جانتی تھی آج کیا ہونے والا ہے، اس لیے وہ اپنے بیٹے کی باتیں سن کر خاصی پریشان ہوئی تھی۔ انہیں اس سے بغاوت کی بو آ رہی تھی جو پورے خاندان کو تباہ کر سکتی تھی۔ انتصارہ اپنے کمرے میں کپڑوں کا ڈھیر لگا کر بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ دعوت میں کون سا ڈریس پہنے، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نت نئے کپڑے الماری سے نکال کر بستر پر پھینک رہی تھی جب میسا اندر داخل ہوئی تھی۔ ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ بھی تھا جس پر انتصارہ کی نظر ابھی نہیں پڑی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ یہ کیا اتنا گند پھیلایا ہوا ہے؟ یار میسا، میں پاگل ہو جاؤں گی یہ سوچ رہا کہ میں کیا پہنوں، اتنے سارے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ شدید جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میسا کو اسے دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی جو اس نے منہ نیچے کر کے چھپائی ہوئی تھی۔ کیوں، تم نے کیا ادھر بند سور کے مہمان عورتوں میں جانا ہے؟ کون سا کوئی لڑکے ہوں گے وہاں جنہیں تم نے امپریس کرنا ہے؟ شرم کر لو میسا، تمہاری ہونے والی بھابھی ہوں، کیسے تم منہ پھاڑ کے مجھے کہہ رہی ہو لڑکوں کو امپریس کرنے جانا؟ یہ تمہارے لالا نے سن لی نا تو پھر گلا دبا دیں گے، میرا بھی اور تمہارا بھی۔ ہائے میری ہونے والی بھابھی، ابھی ہوئی نہیں ہو؟ اچھا ابھی ہونے والی تو بیوی ہیں، تم تو ذرا کم ہی پھیلو۔ کیسے اچھل رہی ہو ہونے والی بھابھی؟ میرے بیچارے لالا کو کیسے شادی سے پہلے ہی قابو کیا ہوا ہے تم نے، ہر وقت تمہارے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں۔ بس آفر کرو، انتصارہ سے ملنا ہے یا بات کرنی ہو، کوئی بھی رشوت لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ انتصارہ اس کی باتوں پر خوب کھلکھلا رہی تھی۔ دیکھ لو، کم از کم قابو میں تو ہے نا، تمہاری طرح نہیں کہ کبھی دیکھا بھی نہیں، ہر وقت ڈرتی رہتی، محبت بھی کرتی اور کبھی بتاتی بھی نہیں۔ شادی کے بعد کروں گی سارے اظہار ان سے، محبت کرتی ہوں بتاؤں گی، لیکن ابھی نہیں۔ کسے معلوم تھا شادی کے بعد وہ اسے اس قابل چھوڑے گا نہیں کہ بیچاری اظہار کر سکے۔ خیر، یہ لو محجب لالا نے مسئلہ سالو کر دیا ہے بھابھی صاحبہ، آپ کا یہ ڈریس بھیجا ہے انہوں نے، اور ساتھ میں یہ محبت نامہ بھی، اور تاکید کی ہے کہ ان کی یہ مسز ٹو بھی پہن لیں دعوت میں۔ اچھا دیکھو ذرا، پڑھوں تو دیکھو کیا لکھا ہے انہوں نے۔ اس نے محجب کا دیا ہوا خط پڑھنا شروع کر دیا۔ انتصارہ، مجھے بہت بے چینی سے انتظار ہے ان لمحوں کا جب تم میری ہو جاؤ گی اور میں تم پر وثوق سے سارے اختیارات استعمال کر سکوں گا اور حق سے تمہارے لیے تحفے بھی لا سکوں گا۔ باقی سب کی طرح مجھے بھی علم تھا کہ تم میرے ساتھ بچپن سے جڑی ہوئی ہو۔ بچپن کی منگنی بے شک ایک برائی ہے، پر ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ چھپاتے نہیں، بچوں سے بتا دیتے ہیں کہ خاندان کی کون سی لڑکی کس کی منگ ہے۔ جیسے مجھے پتہ چلا کہ میری منگنی میری پیاری سی بچپن کی دوستی ہی ہوئی ہے اور پھر سوچ محبت میں بدل گئی۔ شکر کہ میسا تھی جس نے رابطہ کرا دیا میرا تم سے، ورنہ میں کیا کرتا۔ خیر، بہت سے اظہار بچا کر رکھے ہوئے ہیں جو شادی کی بات کروں گا تم سے۔ ابھی کے لیے صرف تمہاری ایک جھلک دیکھوں گا جالیوں کے پار سے۔ نقاب مت لگانا پلیز، اور یہ ڈریس پہن لینا، میں نے بہت شوق سے لیا ہے تمہارے لیے۔ محجب سنان خان۔ وہ خط پڑھ چکی تھی، وہ ابھی بھی محجب کے لفظوں کے سیر میں جکڑی ہوئی تھی، وہ ساکن تھی۔ میسا اس کی حالت دیکھ رہی تھی۔ اوئے بھابھی ٹو بھی، بس بہت کر لی سیر خیالوں میں میرے لالا کے ساتھ، اب واپس آ جاؤ۔ وہ اس کے منہ کے آگے چٹکی بجا کر بول رہی تھی۔ ہاں کچھ نہیں۔ اس نے میسا کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ کھولا، اندر ایک انتہائی خوبصورت گلابی رنگ کی فراک تھی جس پر بہت نفیس کڑھائی کی ہوئی تھی۔ انتصارہ کو محجب کا دیا وہ پہلا تحفہ انتہا سے زیادہ پسند آیا تھا۔ نیچے مردان اور زنان خانے میں مہمان رفتہ رفتہ آ رہے تھے۔ اب تو وہ بھی سارے کام ختم کر چکی تھی، صرف ایک کام باقی تھا، وہ تھا اس کا تیار ہونا۔ اس نے الماری کھولی اور اندر سے انتہائی خوبصورت بلیک شیفون کی شرٹ جس پر وائٹ کڑھائی ہوئی تھی بلیک ٹراؤزر کے ساتھ پہن لی۔ اس نے اپنے کونوں تک آتے ہوئے شہد رنگ زلفوں کو پیچھے سے کیچر میں قید کر کے پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کا چہرہ بغیر کسی زیبائش و آرائش کے بھی تھا، پر سیاہ رنگ کے اس کی دودیا سفید رنگ پر اتنا غضب لگ رہا تھا کہ کوئی ایک بار دیکھ کر بھی اپنا دل ہار سکتا تھا۔ شیفون کا دوپٹہ اس نے سر پر ٹکایا، سردی کی شدت دیکھتے ہوئے سیاہ شال کاندھوں پر ڈال لی۔ وہ بالکل مکمل تیار تھی۔